بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ گفتگو کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے جاری و ساری ہیں۔ خواجہ نصر الدین طوسی کی مختصر اور جامع عبارات کے اوپر علامہ حلی کی شرح جو کشف المراد کے نام سے واضح ہو چکی ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور متعدد دروس اس سے پہلے ہم منعقد کر چکے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم اس کا 30واں سبق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، اور اس 30ویں سبق میں آج کے اس سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کریں گے، خواجہ اور علامہ کے جو استدلالات ہیں ان کو پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لذت و علم نہیں ہے۔ لذت و علم اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ یعنی ہم کوئی جب کام کرتے ہیں تو سم ٹائمز ہم کسی کام کو انجوائے کرتے ہیں، ہمیں لذت سی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی کام جو ہمارے ذوق کے خلاف ہو یا ہم نہیں چاہتے تھے، ہمارے چاہت کے خلاف اگر کوئی کام ہو جائے تو ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دکھ اور یعنی لذت کا تصور کرنا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لذت، کوئی دکھ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے استدلال کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم اگلے سلائڈز میں ہم گفتگو کریں گے۔ قال والألم مطلقا واللذة المزاجیہ۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے عبارات جو ہیں عطف ہوتے ہوئے آئی ہیں اس عبارت پر کہ ووجوب الواجب يدل على نفی الزائد وهكذا يدل على نفی الألم مطلقا واللذة المزاجیہ۔ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس کے لیے لذت و علم محال ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ البتہ یہاں پر آپ اس فرق کو جان سکتے ہیں کہ قال والعلم مطلقا، ہر قسم کے علم اور رنجیدگی اور دکھ اللہ تعالیٰ سے منتفی ہیں۔ واللذت المزاجیہ، لذت کو مطلقا نہیں کہا بلکہ لذت میں یہاں پر قید کر دی جو لذت مزاجی ہے، لذت مزاجی اللہ تعالیٰ سے منتفی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لذت کی ایک قسم، لذت کی ایک جو ہے ایک طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے۔ علم کے بارے میں کہا کہ والعلم مطلقہ، ہر قسم کے دکھ، تکلیف اور رنجیدگی اللہ تعالیٰ سے منتفی ہے۔ لذت مزاجیہ منتفی ہے، لیکن لذت مزاجیہ کے علاوہ اگر کوئی اور لذت ہے تو وہ لذت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سلائڈ میں ہم پتہ کریں گے کہ یہ لذت مزاجیہ ہے کیا، اور اس کے علاوہ بھی کوئی لذت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ یعنی آج کے درس میں یہ جو عبارت بھی ہے یہ اسی نفی الزائد پر عطف ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی رنجیدگی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی لذت بھی نہیں ہے، البتہ لذت مزاجیہ۔ سب سے پہلے اس سلائڈ میں ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ لذت بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، تو یہ لذت اور علم سے کیا مراد ہے، ان کے جو علمی اصطلاح میں اس کا کیا معنی، ان معنی کو ہم واضح کریں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ لذت و علم کا معنی، لذت و علم کا ایک معنی مزاج کا تابع ہے، ٹھیک ہے، یعنی لذت کا ایک معنی اور علم کا معنی آپ کا مزاج، انسانی مزاج ہے یا کوئی کسی بھی وجود ہے، اس وجود کے مزاج کا تابع ہونا۔ کچھ چیزیں آپ کے مزاج کے مطابق ہیں، آپ کو گوارا لگتی ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ کا مزاج پسند کرتا ہے اور اس سے ملائم ہے، اس سے مناسب ہے، اس کے لیے مناسب ہیں، تو اسے لذت کہتے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں کہیے کہ آپ کے نفس کے مطابق یا آپ کا مزاج ہے، ایک خاص مزاج ہے، اس مزاج کے مطابق پورا اترنے والی چیزیں لذت کہلاتی ہیں،
ٹھیک ہے، جو آپ کو بھلا لگتا ہے، جو آپ کو گوارا لگتا ہے، جو آپ کو پسند ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کے لیے لذت ہے. مثلا کچھ لوگ اگرچہ بے شک اس میں کتنی کڑواہٹ اور کتنا نقصان کیوں نہ ہو، لیکن ان کو مزاج کو بھلا لگتا ہے تو اس میں لذت لیتے ہیں. مثلا سگریٹ نوشی ایک مضر صحت اور بہت ہی خطرناک نتائج کا حامل اس کی حامل ایک عادت ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے اتنا عادی ہو چکے ہیں کہ سگریٹ سے ان کو لذت ملتی ہے. کیونکہ ان کے مزاج کے مطابق ہو چکا، ان کا مزاج، انہوں نے اپنے مزاج میں اس طرح تبدیلی لائی ہے کہ یہ سگریٹ اگرچہ ان کے لیے مضر ہی صحیح، اندر سے بعد میں اس کا رزلٹ اور اس کے نتائج بعد میں جا کر بہت بھیانک ہیں، لیکن پھر بھی ٹیمپریریلی ان کا مزاج اس طرح بنا ہے کہ سگریٹ سے انہیں لذت ملتا ہے. یا اسی طرح اللہ نہ کرے کچھ لوگ جو باقی مشروبات کی طرف، باقی جو نشئی چیزوں کی طرف ہوتے ہیں، یا کسی بھی چیز کے حوالے سے انسانی طبع، انسانی مزاج سے ہم آہنگ چیز کو لذت کہتے ہیں، جبکہ انسانی مزاج کو ناگوار گزرنے والی، انسانی نفس کو اور ان کی خواہش کو، اس کے مزاج کو ناپسند چیزوں کو ہم الگ کہتے ہیں. یہ ایک مثال ہے، ایک جو ہے ایک تعریف ہے، معنی ہے اس کا، ایک معنی. مطلب اس کی بہت سارے اور مثالیں لے سکتے ہیں کہ ایک چیز ممکن ہے وہ عین واقع میں کتنی اچھی ہو. مثلا دوا آپ لیتے ہیں، یعنی میڈیسن آپ لیتے ہیں. سم ٹائمز میڈیسن اگرچہ بہت اچھے ہیں، میڈیسن آپ کے جسم کے اندر جو بیماری ہے یا آپ کے لیے جو مشکل ہے اس مشکل سے نجات دینے کا باعث بنتا ہے، لیکن اس کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا ہے یا اس طرح سے ہے کہ آپ کا مزاج اسے پسند نہیں کرتا ہے، تو وہ آپ اسے الم کہتے ہیں، اس سے آپ کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. یہ تمہیں بالکل ظاہری مثالیں دے رہا ہوں، اور بھی بڑی بڑی مثالیں ہیں. مثلا جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، محبت، مثلا محبت آپ کے بزرگوں کا، آپ کے اساتذہ کی طرف سے، والدین کی طرف سے، آپ کے دوستوں کی طرف سے محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ کو پکارا جائے اور آپ کو بے تحاشا محبت دی جائے، تو یہ آپ کے مزاج کے مطابق ہے، لہٰذا آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے. ہر کوئی آپ کو جب عزت دیتا ہے، ہر کوئی جب آپ سے پیار سے، محبت سے بات کرتا ہے اور بڑے اچھے سلوک رکھتا ہے تو اسے آپ لذت لیتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کے اساتذہ میں سے کوئی استاد آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں، یا ہم میں سے کسی کے والدین، خدا نخواستہ والدین کی طرف سے ایک بچہ جو ہے نظر انداز ہونا شروع ہو جائے، تو وہ اندر سے جل جاتا ہے، اسے الم ہوتی ہے، اسے دکھ پہنچتا ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ لذت علم کا ایک معنی ہے. اس معنی میں لذت علم صرف جسم سے متعلق ہے، صحیح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے. اگر آپ لذت علم کو اس مزاج کے تابع ہونے کے حوالے سے اگر آپ لیتے ہیں تو چونکہ یہ اس کا تعلق پھر اس معنی میں لذت علم کا تعلق کس سے ہے؟ لذت علم کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. ایک کھانا مجھے اچھا لگتا ہے، ایک کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. ایک جو ہے ذائقہ مجھے اچھا لگتا ہے، ایک ذائقہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. ایک لباس مجھے ٹھیک لگتی ہے، زبردست میرے مزاج کے مطابق ہے، اور ایک لباس مجھے بالکل پسند نہیں ہے. تو یہ انسان کے جسم سے مربوط چیزیں ہیں. اس معنی میں اگر آپ لذت و علم کی بات کر رہے ہیں تو اس معنی کی ہر قسم کی لذت بھی اور علم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کے جو ہم جو لذتیں لیتے ہیں یا ہمیں جو دکھ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں جو ناپسندیدگی ہوتی ہے، رنجیدگی ہوتی ہے، اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہ لذت حاصل ہے نہ علم حاصل ہے. نہ لذت کا اس بات صحیح ہے نہ علم کا اس بات صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس دونوں صحیح نہیں ہے. لذت علم کا دوسرا معنی، ایک اور معنی ہم بیان کرتے ہیں. لذت علم کا ایک اور معنی بیان، ابھی جو ہم نے بیان کیا اس کے علاوہ ایک ہم معنی بیان کرتے ہیں. وہ کیا؟ لذت علم کا ایک معنی اور بھی ہے، وہ ہے کہ منافی کو در کرنا علم ہے، جبکہ ملائم کو در کرنا لذت ہے. منافی کو در کرنا علم ہے، ملائم کو در کرنا لذت ہے. یہ بظاہر آپ کی کوئی کھانے پینے والی چیز یا جس کو آپ ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے آپ چھونے یا اس کو محسوس کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی چیز جو انسان کے وجود کو، جو ہے انسان کی کیفیت، ایک اندرونی کیفیت ہوتی ہے، اس میں درک کرتا ہے. بلکہ مجھے ایک مثال دینے میں جلد بازی ہو گئی کہ یہ محبت، پیار، محبت اور نفرت، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جس سے انسان درک کرتا ہے، جو انسان دل میں درک کرتا ہے. وہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، محبت کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے،
پیار کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، عزت کوئی نظر آنے والی، کوئی محسوس، کوئی چھونے والی چیز نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کا دل درک کرتا ہے، جو انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اسے محسوس کرتا ہے، درک کرتا ہے. تو اس معنی میں بھی لذت اور علم آتا ہے. اس معنی میں محبت آپ کے لیے کیا ہے؟ لذت ہے. نفرت علم ہے. پیار، محبت اور پیار اور عزت جو ہے آپ کے لیے لذت ہے، جبکہ غصہ اور نظر انداز کرنا اور متنافر نفرت جو ہے آپ کے لیے علم ہے. بس اس معنی میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے علم منتفی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دل کو کوئی دکھ پہنچا سکے، یا اللہ تعالیٰ کے کوئی منافی جو ہے جذبات کا احساس کرا سکے، درک کر سکے. ایسا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جذبہ بھی، یہ علم یہاں پر بھی منتفی ہے. اس معنی میں بھی علم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کسی سے محزون نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے جس طرح ہمیں ہوتا ہے، کسی کی عزت دینے سے ہم خوش ہوتے ہوں، کسی کی نفرت کرنے سے ہم محزون ہو جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا محزون ہونے کا سسٹم نہیں ہے، کیونکہ واجب الوجود کا کوئی منافی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ علم وہ ہوتا ہے جو منافی کو درک کرنا. منافی یعنی آپ نہیں، جو چیز آپ نہیں چاہتے ہیں، نفرت نہیں چاہتے ہیں، بےعزتی نہیں چاہتے ہیں اور نظر انداز کرنا نہیں چاہتے ہیں، اگر کہیں پر آپ کو یہ ساری چیزیں درک ہوں، کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے، کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے، کوئی آپ سے دشمنی کر رہا ہے، اس منافی اشیاء کو یا ناپسندیدہ جو ہے جذبات کو آپ درک کرتے ہیں، تو ہم تو درک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا کوئی منافی ہی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا منافی کو درک کرنے کا معنی اللہ کے ہاں بھی نہیں پایا جاتا ہے. اس معنی میں یعنی گزشتہ معنی ہو چکا، اس معنی میں آخری معنی میں یعنی منافی کو درک کرنے کے حوالے سے جس کو علم کہتے ہیں وغیرہ، اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے لذت کا ثبوت. اس منافی کو درک کرنا علم ہے، تو اس معنی میں علم تو اللہ تعالیٰ کے لیے یقیناً نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دکھ یا تکلیف یا وغیرہ نہیں ہے، وہ تو ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی منافی ہی نہیں ہے چیز آئے کہ اس کو درک کیا جائے. لہٰذا اس معنی میں بھی علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نسبت علم صحیح درست نہیں ہے. لیکن علامہ فرماتے ہیں، علامہ حلنی فرماتے ہیں کہ متقدمین حکماء نے ادراک ملائم کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے لذت ثابت ہونے پر اتفاق کیا ہے. جو ہمارے متقدمین میں جو ہمارے علماء ہیں، علماء اور حکماء ہیں، جو اس حوالے سے کلامی علماء گزرے ہیں، انہوں نے ادراک ملائم کے معنی میں اگر آپ لذت کہتے ہیں، لذت کا جو ہے ترجمہ یا لذت کی تعریف اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ ادراک ملائم جو آپ کے ذات کو پسند ہے، جو آپ کے روح کو پسند ہے، جو آپ کے وجود کو پسند ہے، جو آپ کے ساتھ لائق ہے، مناسب ہے، اس کے لیے بہتر ہے، تو ملائم کو ادراک کرنے کے معنی کو اگر آپ لذت کہتے ہیں تو متقدمین حکماء نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ملائم کا ادراک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو سازگار ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لذت لیتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے. اور ان حکماء نے، ان متقدمین علماء نے دلیل یہ دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل ترین موجود یعنی اپنی ذات بابرکت کو بھی ترک کرنے والا ہے. ہم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ مدرک ہے، وہاں پر ہم نے گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غیر کو بھی درک کرتا ہے اور اپنی ذات کو بھی درک کرتا ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو درک کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کو بھی درک کر سکتا ہے جو کہ کامل ترین موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ کامل ترین موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی اس کامل ترین موجود کو درک کرتا ہے، اپنی ذات بابرکت کو درک کرتا ہے، تو درک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اس ذات باکمال کا درک کرنا ایک نہایت ملائم، نہایت خوشگوار اور نہایت جو ہے ایک ملائم چیز ہے. اس کو ادراک کر کے اللہ تعالیٰ لذت حاصل کرتا ہے. اور واضح ہے کہ اپنی ذات باکمال کو درک کرنا ملائم کے مساجد میں ہے، لہٰذا لذت لیتا ہے. اس معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے لذت حاصل ہے. یہی بات ہے کہ خواجہ نے شروع میں عبارت میں کہا تھا کہ والعلم مطلقہ واللذت المزاجیہ. اگر لذت مزاجی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے منتفی ہے، ٹھیک ہے،
یعنی جیسے ہم سیب کھاتے ہیں یا کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں، اس کا جو ہے ذائقہ ہے وہ اگر ہمارے مزاج سے ہم آہنگ ہے تو ہم اسے لذت لیتے ہیں، اگر ہم آہنگ نہیں تو ہمیں اس سے گھن آتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اس معنی میں اگر لذت علم لیتے ہیں تو ان معنی میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لذت حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر لذت سے مراد اگر ادراک ملائم لیتے ہیں تو ادراک ملائم لیتے ہیں تو لذت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی ذات کو درک کرتا ہے اور اپنی ذات بابرکت اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت ملائم ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو درک کرتا ہے تو اس سے لذت لیتا ہے۔ لیکن ادراک منافی کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے علم یہاں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محزون نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے دل کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ دل ویسے ہم ایک اصطلاحات کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ کا دل کہنا کوئی درست بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم کوئی بھی نہیں ہے، اور جبکہ لذت مزاجی نہیں ہے۔ اگر لذت ادراک ملائم کے معنی میں آتا ہے تو ادراک ملائم اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لہذا لذت حاصل کر لیتا ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں قول مؤلف کی طرف۔ خواجہ نصر الدین طوسی نے کس چیز کو پسند فرمایا، ان کا قول کیا ہے؟ خواجہ فرماتے ہیں، علامہ حلی فرماتے ہیں، گویا مؤلف خواجہ نصر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے قدماء متکلمین کے اسی قول کو پسند کیا۔ خواجہ کے عبارات سے معلوم جو ہوتا ہے، خواجہ نے جس طریقے سے استدلال کیا ہے، جس طرح سے پیش کیا ہے، اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ خواجہ نصر الدین طوسی نے قدماء متکلمین، قدماء حکماء کے اسی قول کو پسند فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلقاً علم کو قبول نہیں کرتا۔ علم یعنی دکھ اور علم کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، جبکہ لذت مزاجی کو اللہ تعالیٰ کے لیے منتفی سمجھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے علم مطلقاً نفی ہے، علم خواہ مزاجی ہو یا پھر ادراک منافی ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے علم نہیں ہے۔ لیکن لذت اگر لذت مزاجی ہے تو اللہ تعالیٰ سے منتفی ہے، اللہ تعالیٰ کے لذت مزاجی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر لذت مزاجی نہ ہو بلکہ لذت بمعنی ادراک ملائم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ لذت حاصل ہے۔ یہی عقیدہ ابن نوبخت اور دیگر متکلمین کا بھی ہے، تقریباً اکثر علماء اور متکلمین کا یہی عقیدہ ہے کہ لذت مزاجی نہیں بلکہ لذت ملائم، ادراک ملائم والی لذت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، لذت مزاجی نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ پر دیکھیں لذت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لذت حاصل ہے، صحیح ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر ملتز بعنوان ایک صفت اطلاق کرنے کے لیے اذن شرعی درکار ہے۔ دیکھیں ہم ٹھیک ہے، اس معنی میں ہم نے ثابت کیا کہ اگر لذت بمعنی ادراک ملائم ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن پھر بھی لذت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قرار دے دیں اور صفت کے طور پر اطلاق کرنا چاہیں تو اس کے لیے شارع کی طرف سے ہمیں اذن کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو ثابت کرنے کا حکم دیا ہوا ہے تو ہم کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اسی صورت کو، صورت ملتز کو صفت سے متصف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کیا ہو، یا احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں اگر ہمیں کہیں نظر آئیں کہ ملتز یا لذت لینے والا کے نام سے اگر کوئی صفت جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ثابت ہے، پہلے سے ہمیں اس کے استعمال، اس کا اطلاق کرنے کی اذن شرعی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو لذت لینے والا کہہ کر ہم اس صفت دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے لذت اور علم کے حوالے سے گفتگو مکمل کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔